بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الثالث حجیت العام المخصص فی الباقی الفصل الرابع التمسک بالعام قبل الفحص عن المخصص۔ عموم خصوص کی ہماری بحث چل رہی تھی۔ صاحب علومجہ نے فرمایا تھا کہ ہم اس عموم خصوص میں 8 فصلوں کے ذیل میں 8 مختلف چھوٹی چھوٹی ابحاث کو ذکر کریں گے۔ ان میں سے تیسری فصل یہ ہے۔ دوسری فصل میں ہم نے ایک بحث پڑھی ہے پچھلے درس میں، جس کا عنوان یہ تھا حل العام بعد تخصیص حقیقہ و مجاز، کہ جب عام کی تخصیص ہو جاتی ہے تو اب تخصیص کے ذریعے جو کچھ نکل جاتے ہیں، آیا باقی ماندہ عام میں جو ہوتا ہے، آیا اس میں وہ عام حقیقت ہوتا ہے یا مجاز؟ صاحب الموجد کا نظریہ تھا کہ وہ حقیقت ہوتا ہے، چاہے مخصص متصل ہو چاہے مخصص منفصل ہو۔ آج یہ تیسری فصل میں بحث ہے، چھوٹی چھوٹی ابحاث ہیں، چند جملوں پر مشتمل اصل بات کو سمجھنی وہ یہ ہے۔ ایک حکم عام آ گیا، اس حکم عام کے بعد یہ اس کی تخصیص بھی ہو گئی۔ ایک اور حکم آ گیا جس کے ذریعے اس عام کی تخصیص ہو گئی۔ ٹھیک، اب ہمیں پتہ چل گیا کہ تخصیص سے جو افراد خارج ہو گئے وہ ٹھیک۔ باقی مادہ میں اب بحث ہے، اگر ہمیں شک کو کہ اس تخصیص کے بعد آیا کوئی اور مزید مخصص بھی اس کا ہے یا نہیں ہے، غور کرنا ہے۔ پہلے مثال سمجھ لیں، پھر اس کو ذرا سمجھنا آسان ہوگا۔ مثال پہلے یہ آ گئی، احل اللہ البیع وحرم الربا، بے حلال ہے اور ربا سود حرام ہے۔ اب یہ حکم عام ہے، باپ اور اولاد کو بھی شامل ہے، زوج اور زوجہ بھی شامل ہے۔ بہت غور سے بعد میں ایک مخصص آ جاتا ہے، وہ مخصص یہ کہتا ہے کہ باپ اور اولاد کے درمیان بھی ربا کی حرمت نہیں ہوتی، زوج اور زوجہ کے درمیان بھی نہیں ہوتی۔ ٹھیک، اب وہ جو حکم عام تھا حرمت ربا والا، اب اس سے والد اور ولد بھی خارج ہو گیا، زوج اور زوجہ بھی خارج ہو گیا۔ یہ آسان ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہم مزید شک کرتے ہیں، چلو یہ تو ہو گئے خارج، آیا اس حکم ربا کے لیے حرمت کے لیے کوئی اور مخصص بھی ہے یا نہیں؟ ہمیں شک ہے، بہت غور کرنا، ہمیں شک ہے۔ اب یقین تو ہے نہیں، دلیل تو ہمارے پاس ہے نہیں۔ جو نص تھی، جو دلیل تھی، وہ تو تھی والد اور ولد کے لیے، زوج اور زوجہ کے لیے۔ آیا باقی جتنے بھی افراد اس میں ہیں، مثال آیا بہن بھائی کے درمیان حرمت ربا کی تخصیص ہے یا نہیں، اس قسم کا ہمیں شک ہو جائے تو آیا یہاں ہم شک میں وہ جو حل اللہ البیع وحرم الربا کڑا تھا، آیا اسی حرم الربا والے حکم عام کو یہاں استعمال کریں گے اور کہیں گے جب تک کسی مخصص کا علم نہ ہو آپ وہی حرم الربا کو جاری کریں گے اور کہیں گے کہ ان کے علاوہ باقی جتنے بھی ہیں تمام کے لیے وہ حکم حرمت اسی طرح باقی ہے؟ آیا وہ عام جس کی اب اس کو کہتے ہیں حجیت العام المخصص فی الباقی۔ حرم الربا عام تھا، تخصیص ہو گئی والد اور ولد، زوج اور زوجہ کی عام کی ہو گئی تخصیص، چلو ان کو چھوڑ کر جو باقی افراد ہیں آیا ان میں وہ حرم الربا وہ جو حکم عام تھا وہ حجت ہے یا نہیں؟ یہ ہے اصل موضوع ہے۔ بس مختصر سا جواب دیتے ہیں، المختار حجیتہ فی المشکوک۔ بالکل فرماتے ہیں کہ جو بات جہاں آپ کو شک ہے، ایک تو ہو گیا نا والد اور وہ تو خارج ہو گئے تخصیص والے، باقی اگر آپ کو شک ہے کہ آیا مخصص ہے یا نہیں، جب تک شک ہے اس مشکوک میں عام اپنی حجیت پر باقی ہے، یعنی حرم الربا اسی طرح باقی ہے۔ کیوں؟ بہت وجہ
دو ہم نے پچھلے درس میں کہا تھا، ایک ہوتا ہے ارادہ استعمالیہ اور ایک ہوتا ہے ارادہ جدیہ، دو ارادے تھے نا. تو اب جب حرم الربا کہا، حرم سے بھی وہی اس کا حکم عام، ربا سے بھی وہی عام، لیکن بعد میں آ گئی تخصیص. تو جہاں والد اور ولد، زوج اور زوجہ، اب ان چار کے لیے تو کہہ دیا کہ ان چار میں میرا ارادہ جدی نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب، ان چار میں نہیں، ان کو نکال لیں. آیا باقیوں میں فرماتے ہیں وہی ہوگا کہ عام طور پر لوگوں کا پتا وہ ارادہ استعمالیہ اور ارادہ جدیہ ایک ہوتا ہے. جہاں بھی ہم کہیں گے ایک ہے، لہذا عام اپنی حجیت پر باقی ہے. بہت آسان. اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر اگلی بات کو چھیڑتے ہیں. الفصل الثالث حجیت العام المخصص. مخصص نہیں پڑھنا، مخصص تو وہ ہوتا ہے نا، وہ عام جس کی تخصیص کی جا چکی ہے، اس عام کی آیا باقی ماندہ میں جو تخصیص کے ذریعے افراد خارج ہو گئے، آیا باقیوں میں حجت ہے یا نہیں. فرماتے ہیں اذا ورد عام وتبعہ التخصیص، ایک حکم عام آیا اور اس کے بعد پھر اس کی تخصیص ہو گئی. خوب، یہ تو تخصیص جو آ گئی کنفرم ہو گئی. ثم شککنا فی ورود تخصیص آخر علی غیر معلوم، جس تخصیص کا علم ہو چکا ہے وہ تو ہو چکا ہے، اب اس کے علاوہ ہمیں شک ہوتا ہے کہ آیا کوئی مزید مخصص بھی اس عام کے لیے ہے یا نہیں ہے. اس قسم کا شک ہو کہ اس مخصص کا تو ہمیں علم ہے، لیکن آیا کوئی اور مخصص بھی ہے، مزید بھی تخصیص ہوئی یا نہیں، اب اس میں شک اگر ہو فَحَلْ يَكُونُ الْعَابُ حُجَّةً فِي مَا شُكَّ خُرُوجُهُ عَنْهُ أَوْلَىٰ. اب فرماتے ہیں کہ جو کنفرم تخصیص ہے وہ تو ہے، لیکن جن کے خروج کے بارے میں شک ہے کہ آیا وہ بھی تخصیص خارج ہوئے یا نہیں، آیا عام ان میں حجت ہے یا حجت نہیں ہے. اولا ھذا ما يعبر عنه في الكتب الاصولية، یہ جو بات ہے نا علم اصول کی کتب میں اس کو تعبیر کیا جاتا ہے اس انداز میں، العام المخصص حجت فی الباقی اولا، کہ جن کی تخصیص ہو چکی وہ تو ہو چکی، وہ تو ہو گئے فارغ، لیکن جو باقی معنی ہیں جن کی تخصیص کا علم نہیں ہے، شک ہے، آیا ان میں عام مخصص حجت ہے یا نہیں. مثال سے واضح کر رہے ہیں، بہت آسان تھی مثال. اذا ورد النص بحرمت الربا، نص آ گئی حل اللہ البیع وحرم الربا، حرمت ربا پر نص آ گئی. اب یہ عام تھا، تمام لوگوں کو شامل ہے، یہ والد اور ولد کو بھی شامل ہے، زوج اور زوجہ کو بھی شامل ہے، حکم عام تھا. ٹھیک. ثم علمنا بخروج الربا بین الوالد والولد ان تحت العموم، بعد میں نص آ گئی، اس نص کے ذریعے ہمیں یقین ہو گیا کہ والد اور ولد، زوج اور زوجہ، وہ حرم الربا کے حکم عام سے خارج ہیں. اس کا تو ہمیں ہو گیا علم، یقین ہو گیا. لیکن وشککنا فی خروج سائر اقربین، ان کے بارے میں تو ہو گیا علم، لیکن دیگر رشتہ داروں کے بارے میں ہمیں شک ہے، جیسے اخ اور اخت، آیا یہ بھی اس سے خارج ہیں یا نہیں ہیں، آیا ان کی یہ بھی آیا کوئی ایسا مخصص بھی آیا ہے کہ جس نے اس کو خارج کیا ہو نہ کیا ہو، اب ان کے بارے میں شک ہے. فحل العام، وہ جو حکم عام تھا حرم الربا والا، آیا ان مشکوک میں کہ جن کا علم نہیں، جن کے خروج کے بارے میں شک ہے، آیا ان مشکوک میں وہ حرم الربا والا حکم عام حجت ہے یا نہیں. المختار حجیتہ فی المشکوک، فرماتے ہیں ہمارا قول مختار تو یہ ہے کہ بالکل جب تک علم نہ ہو، شک رہے، اگر کسی فرد کے اس عام سے خارج ہونے میں شک ہے، علم نہیں ہے، تو وہ عام اس مشکوک میں حجت ہے. دلیل یہ ہے لأن العام المخصص، جس عام کی تخصیص کی گئی ہے، مستعمل فی معناہ الحقیقی بالارادۃ الاستعمالیہ. کل گزارش کی تھی پچھلے درس میں کہ ایک ارادہ استعمالی اور ایک ارادہ جدیہ. ارادہ جدیہ کے ذریعے یہ عام مخصص اپنے معنی حقیقی میں استعمال ہوا ہے. ٹھیک.
ان وارد علیہ تخصیص، اگر اس کا کوئی مخصص آ جاتا ہے فإنه يخصص الارادۃ الجدیہ، تو وہ ارادہ جدیہ کو خاص کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مخصص ہو تو وہ یہ بتاتا ہے کہ اگرچہ ارادہ استعمالیہ میں سب شامل تھے لیکن ارادہ جدیہ میرا فقط ان افراد کے متعلق ہے، وہ فقط ارادہ جدیہ کو خاص کرتا ہے. وَإِلَّا، ورنہ اگر کوئی مخصص نہ ہو تو ارادہ استعمالیہ اپنے اسی معنی حقیقی پر موجود ہے اور اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا. وَالْأَصْلُ الْعُقْلَاءِ هُوَ تَطَابُقُ الْإِرَادَةِ الْإِسْتِعْمَالِيَّةِ مَعَ الْإِرَادَةِ الْجِدِّيَّةِ. روٹین کیا ہے، اصل عقلائی کیا ہے، عام لوگ کیا سمجھتے ہیں، عقلاء کیا سمجھتے ہیں؟ وہ یہی کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ بات کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہی اس کا کہ ارادہ استعمالیہ بھی یہی ہوگا اور ارادہ جدیہ بھی یہی ہوگا، جب تک کہ ہمیں اس کے عدم تطابق کا علم نہ ہو. ہاں ہمیں علم ہو جائے کہ یہ مذاق کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا ارادہ استعمالی ہے، جدی نہیں ہے، یا وہ بطور امتحان لے رہا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ارادہ استعمالی ہے، ارادہ جدی. تو جب تک عدم تطابق کا علم نہ ہو ہم طور پر عقلاء یہی تصور کرتے ہیں کہ اس کا جو ارادہ استعمالی ہے وہی ارادہ جدی ہے. خوب. وَهَذِهِ، یہ جو بات تھی فصل ثالث والی، حجیت العام بالمخصص فی الباقی ہے یا ثمرۃ للفصل السابق فی کون العام المخصص حقیقت فی الباقی ولیس مجاز. فرماتے ہیں در حقیقت وہ جو ہم نے پیچھے بات کی تھی کہ آیا تخصیص کے بعد عام حقیقت رہتا ہے یا نہیں، اور ہم قائل ہوئے تھے حقیقت ہوتا ہے، در حقیقت یہ اس کا ثمرہ تھا کیا کہ اگر عام ان پر حقیقت ہے تو اس کا حکم بھی وہی ہوگا جو ہم نے آج کیا ہے، لیکن اگر عام اس میں حقیقت نہ ہوتا تو پھر اس کا یہ ثمرہ بھی نہ ہوتا. یہ اس سے متعلق. اس کے بعد اگلا حصہ چوتھی فصل، وہ بھی ایک مختصر سی بات ہے، وہ اس بارے میں ہے. اس کا موضوع ہے التمسک بالعام قبل الفحص عن المخصص. یہ ایک بات یہ ہے کہ ایک حکم عام ہم تک پہنچا، مولا کی طرف سے ایک حکم عام ہم تک پہنچا ہے. اب اس میں بحث یہ ہے آیا ہم بس آنکھیں بند کر کے اس حکم عام کو لے لیں اور اس کے مطابق عمل شروع کر دیں، یا نہیں اس عام کے کسی مخصص کے بارے میں بھی ہم کوئی تحقیق کریں. ایک حکم عام آ گیا ہم تک، مثلا مولا کی طرف سے اکرم العلماء، ٹھیک ہے جی آ گیا. اب ہم چپ کر کے وہ عالم عادل ہے تو بھی، وہ فاسق ہے تو بھی، جیسا بھی ہے، کیا ہم بس شروع کر دیں یا ہم اس پر عمل کرنے سے پہلے کچھ لمحے کے لیے فحص کریں، تدبر کریں کہ کہیں اس عام کا کوئی مخصص تو موجود نہیں. کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ ہم عرف میں دیکھتے ہیں، ریاستوں میں بھی ہوتا ہے، حکومتوں میں بھی، دنیا میں بھی، یہ جو قانون بنتے ہیں ان سب کو دیکھیں، اوپر ہیڈنگ میں ایک اور چیز لکھی ہوتی ہے لیکن نیچے اس کی ذیلی سکی ہوتی ہیں، 1 2 3 4 ایسے ڈھیر ساری، وہ در حقیقت اس حکم عام کے مخصص ہوتے ہیں. شارع علیہ السلام کا بھی تقریباً یہی ہے کہ ایک حکم عام آ جاتا ہے لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے عملاً کہ اس کے مخصص بھی موجود ہوتے ہیں. تو لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ عام سے تمسک کرنا، جب بھی کوئی حکم عام آئے اس پر فٹافٹ عمل کرنے کی بجائے یا اس کے مطابق استنباط کر کے حکم فتویٰ جاری کرنے کے بجائے ضروری ہے کہ پہلے ہم اس کے مخصص تلاش کریں. کیوں؟ کیونکہ شارع نے ایسا کیا ہے کہ پہلے ایک حکم عام صادر فرماتا ہے اور بعد میں اس کے لیے مخصص بھی بیان فرماتا ہے. لہذا تمسک بالعام سے پہلے مخصص کے بارے میں جستجو کرنا یہ بھی ہماری ایک بات ضروری ہے. الفصل الرابع التمسک بالعام قبل الفحص عن المخصص. عام سے تمسک کرنا، اس کے مخصص کو تلاش کرنے سے پہلے، مخصص کی جستجو کرنے سے پہلے، یعنی یہ اس طرف ہم جائیں ہی نہ کہ اس کا کوئی مخصص ہے یا نہیں، بس جو ہی عام آیا اس کے مطابق عمل شروع کر دیں، یا نہیں تھوڑا ٹھہریں، تھوڑی تحقیق کریں، جستجو کریں کیا ہے اس کا کوئی مخصص بھی ہے
العقلاء فی المحاورات العرفیہ، ہم عام دنیاوی معاملات میں دیکھ رہے ہیں عقلاء عالم کا طریقہ کار یہ ہے کہ هو الاتیان بکل ما له دخل فی کلامہم و مقاصدہم، کہ وہ ہر وہ چیز جو ان کے کلام اور مقصد سے تعلق رکھتی ہو، وہ قضیہ جزئیہ ہو یا قضیہ کلیہ ہو، وہ عام طور پر ان کو استعمال کرتے ہیں۔ یعنی عام بندہ جب کوئی بات کرتا ہے، عام بندہ جب کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو جو کچھ وہ اس کا مقصود ہوتا ہے وہ سارے کا سارا اکٹھا بیان کر دیتا ہے، یہ ایک روش ہے اس کی۔ وَلِذَا يُتَمَسَّكْ بِظَوَاهِرِ كَلَامِهِمْ مِنْ دُونِ أَنْ يَتَرَبَّصَ، لہذا جب عام بندہ کوئی ایسی بات کر رہا ہو، کوئی بات سمجھا رہا ہو، تو پھر ہم دیکھتے ہیں اس کی بات، جب اس کی بات مکمل ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں بس یہی کوئی یہ کہنا چاہتا، اب اس میں مزید کچھ نہیں، لہذا جو کچھ اس نے کہا تھا اب مزید انتظار کی ضرورت نہیں ہے، بس جو اس نے کہا ہے ہم اس کے مطابق عمل کر دیتے ہیں، یہ روٹین ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اما الخطابات القانونیہ، لیکن جو قانونی خطابات الذی ترجع الی جعل القوانین وسن السنن، یہ جہاں پر قانون گزاری ہوتی ہے، قوانین بنتے ہیں، بہت سارے ضابطے بنتے ہیں، اب وہ چاہے حکومتی ہوں یا اقلیمی انٹرنیشنل ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عام جو عرف میں، جو بازار میں، جو عام معاشرے میں لوگوں کی روش ہے کہ وہ اپنی کلام میں جو کچھ کہنا چاہتے ہیں کہہ جاتے ہیں، اور ہم بھی اس پر عمل کرتے ہیں انتظار کے۔ لیکن جب ہم قانونی دنیا میں وہ اسمبلیوں میں جاتے ہیں، کسی بھی سطح کی اسمبلی ہو، جب وہ کوئی قانون بنا رہے ہوتے ہیں، وہاں پر ذرا روٹین اس کے خلاف ہے، فقط جرت سیرت الوکلاء خلاف ذالک، کیوں؟ فَتَرَاهُمْ يَذْكُرُونَ الْعَامَ وَالْمُطْلَقَ، وہ ایک جگہ عام اور مطلق کی بات کرتے ہیں تو کسی اور جگہ جا کر مخصص اور مقید کی بات کرتے ہیں، ایک زمانے میں عام کی بات کرتے ہیں، بعد میں اس کی کوئی اور تخصیص لے آتے ہیں، ایک وقت میں وہ مطلق کہہ دیتے ہیں لیکن بعد میں کسی اور شک کے ذریعے اس کی قید لگاتے ہیں، یہ ایسا ہے، قوانین میں ایسا ہے۔ مثال ایک چھوٹی سی، قانون بن گیا ممنوع بور کا اسلحہ رکھنا ممنوع، یہ عام ہو گیا، بعد میں اس کے بعد ذیلی شک آ جاتی ہے ایک دو دن کے بعد، ہاں جو بندہ سیکٹری داخلہ کی اجازت رکھے گا وہ بھی رکھ سکتا ہے، جس کو فلاں اجازت دے جس کی مخصص بن جاتے ہیں، تو ایک زمانے میں حکم عام جاری کرتے ہیں لیکن دوسرے آدمی زمانے میں اس کا مخصص، یہ ایسا روٹین میں ہے، لوگ کرتے ہیں۔ قد سلکت تشریع الاسلامی ھذا النحو، جب ہم شریعت محمدی میں آتے ہیں تو ہمیں شارع کی طرف سے بھی تقریباً یہی چیز ملتی ہے۔ فتجد ورود العموم فی القرآن اور کلام النبی، ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید یا کلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک حکم عام ملتا ہے، جیسے ہم نے گزارش کی اللہ البیع وحرم الربا، ختم، آ گیا، ایک جگہ یہ ملتا ہے، لیکن المخصص والمقید، لیکن اس عام کا مخصص یا مقید ہمیں وہاں نہیں ملتا، وہ جا کر ملتا ہے کلام اوصیاء میں، وما ھذا شانہ۔ بس اب جب ہم نے دیکھا کہ شارع نے کتاب میں یا حدیث نبوی شریف میں ایک حکم عام کر دیا، لیکن ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے مخصص یا مقید ان کے اوصیاء کی زبانوں سے صادر ہوئے ہیں، یہ ایسا ہمارے سامنے ہے، وما ھذا شانہ۔ بس جب ہمیں یقین ہو گیا کہ شریعت میں بھی ایسا ہوا ہے کہ ایک زمانے میں ایک حکم عام صادر ہو جاتا ہے، کنفرم ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں اس کا مخصص بھی ہم نے دیکھا موجود ہوتا ہے، کبھی کوئی قید بھی آ جاتی ہے، لا یصح فی عند العقلاء۔ اب یہاں ان مسائل میں جہاں پتہ چل گیا ہے وہاں پر ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم قبل الفحص عن المخصصات، کہ اگر ایک حکم عام آ گیا ہم نے اس عام کے مخصص کی تلاش ہی نہیں کی، بس چپ کر کے عام پر اس کو عمل کر لیں، یا اگر کوئی مطلق ہے تو اس کے مقید کی تلاش کیے بغیر فرماتے ہیں لا یصح، اسے عام اور مطلق سے تمسک صحیح نہیں جب تک کہ ہم اس کے مخصص یا اس کے مقید کا پہلے تفحص کریں، جستجو کریں کہ شاید کوئی موجود ہو، جب نہ ملے تو پھر اس کے مطابق عمل کریں، ورنہ اس سے پہلے تمسک صحیح نہیں ہے۔
صلی اللہ علی محمد وآل محمد.